الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وعلی اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ جو تیسری ہماری گفتگو چل رہی تھی الجمع المحلی باللام والمفرد المحلی بہا، کہ جمع کا صیغہ ہو جیسے علماء کا، اس کے اوپر الف لام لگ جائے اکرم العلماء، اور مفرد کا صیغہ ہو جیسے عالم ہے، اس کے اوپر کیا الف لام لگ جائے اکرم العالم۔ تو یہ الف لام بھی کون سی ہو؟ الف لام عہد کی نہ ہو، ٹھیک ہے، الف لام جنس کی جسے ہم کہتے ہیں، الف لام جنس کی ہو۔ تو یہ جب الف لام جنس کی ہوگی تو کیا اس سے استغراق ثابت ہوگا یا استغراق ثابت نہیں ہوگا؟ استغراق کیا مطلب کہ اکرم العلماء کا کیا مطلب ہو کہ ہر عالم کا کیا کرنا ہے، احترام کرنا ہے، اور اکرم العالم کا کیا مطلب ہو کہ ہر عالم کا کیا ہے، اکرام کرنا ہے۔ اور استغراق کی ہم نے کیا تفسیر کی تھی کہ جو آپ کا امر ہے وہ حقیقت میں جو ہے وہ منحل ہو جاتا ہے، منحل یعنی تقسیم ہو جاتا ہے، اس کے حصے بن جاتے ہیں، پارٹس بن جاتے ہیں، جتنے خارج میں افراد ہوتے ہیں اتنے اس کے حصے بن جاتے ہیں۔ تو مصنف کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ الف لام جب بھی لگے گی الف لام جنس کی تو یہ ادوات عموم میں سے ہے۔ ادوات عموم کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو ہے وہ عموم ثابت کر دیتا ہے، اور اس سے کیا ثابت ہو جاتا ہے، استغراق کیا ثابت ہو جاتا ہے کہ الف لام جب بھی لگے گی، مفرد کے اوپر لگے یا جمع کے اوپر لگے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا، آپ کو عموم کا کیا معنی ملے گا، اور عموم میں بھی کیا ہے، استغراق کا کیا معنی ملے گا۔ اچھا، پھر بحث یہ آتی ہے کہ کیا یہ جو ہے وہ بالوضع آپ کو یہ استفادہ ہو رہا ہے یا اس میں جو ہے وہ آپ قرائن کی طرف جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ جہاں تک جمع کا تعلق ہے نا، جب جمع کے اوپر الف لام لگتی ہے اکرم العلماء، تو اس کا جو استفادہ عموم کا ہے وہ بالوضع ہوگا، اگرچہ یہاں پہ واضح الفاظ میں لکھا نہیں ہے لیکن مطلب کیا ان کا یہی ہے۔ تو ہاں، مفرد کو نکالے اس کا مطلب، ہاں مفرد کو مفرد میں کیا کہا کہ بالوضع سے استفادہ نہیں ہوتا۔ مفرد کے اوپر جب الف لام لگتی ہے تو وضع کے ساتھ استفادہ نہیں ہوتا کہ اس کی دلالت عموم کی ہو، بلکہ وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ مقدمات حکمت کی طرف جانا پڑتا ہے۔ وہ جی متکلم کیا ہے، حکیم تھا، اس نے اکرم العالم کہہ دیا، اب عالم کی کوئی خصوصیت تو بیان نہیں کی کہ وہ عالم فاسق ہو، جاہل ہو، نحوی ہو، صرفی ہو، کون سا ہے، تو وہاں سے آپ کیا استفادہ کرتے ہیں، عموم کا استفادہ کرتے ہیں کہ بھئی کوئی بھی عالم ہو، سب کو یہ کیا شامل ہے، ہر فرد کو شامل ہے۔ تو وہاں پہ آپ کو مقدمات حکمت کی طرف جانا پڑتا ہے، لیکن جب جمع کا صیغہ ہوگا تو آپ کو پھر مقدمات حکمت کی طرف جائے وہ نہیں جانا پڑتا، ٹھیک ہے۔ بغیر مقدمات حکمت کے اکرم العلماء کہنے سے استفادہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ ہر قسم کا جو ہے وہ عالم کیا اس کے اندر شامل ہے۔ جمع کا صیغہ آ گیا، چاہے عالم نحوی ہو، صرفی ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، سارے کیا اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ نحوی لحاظ سے الف لام مفرد بدائرہ تو جنس پہ دال کرتے ہیں، سب کو شامل کرنے پر ہی دال کرتے ہیں۔ اگر یہ نحو لحاظ سے الفاظ کی بات میں ہم جائے تو بالوضع ہے نا کہ بمقدمات حکمت ہے، چونکہ الف لام وضعی اس کی وجہ سے جنس پر دال ہو، جنس پہ دال کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ آگے مفرد ہے نا، مفرد کی بات ہے، مفرد میں قیود تو نہیں لگے نا، عالم فقط کہہ دیا ایک کا، ٹھیک ہے۔ اب عالم کی جو ہے وہ جنس ہو گئی، الف لام عالم کی جنس، تو نحو لحاظ سے کس چیز کے لیے وضع ہوئی ہے الف لام جنس؟ جس کے لیے وضع ہے کہ جس چیز پر داخل اس کے تمام افراد کو شامل کرے، مطلب جو الف لام کے بعد جو کلمہ نہیں ہے جو عالم ہے، وہی مدخول وہی ہے نا کہ جس چیز پر بھی داخل ہو، الف لام کا مطلب یہ دلالت وہ نہیں ہے نا، اس کی دلالت مطلب عمومیت میں نہیں ہے، اس کی دلالت مطلب ایک چیز پہ ہے، ایک چیز پہ ہے لیکن غیر معین ایک چیز پہ نہیں، جو عالم ہے لیکن کون سا عالم اس کے وہاں سے معین نہیں، لیکن ایک عالم، لیکن یہ الف لام داخل ہو کے اس طرح سے کل فرمایا تھا کہ مطلب یہ سب کے استغراق کا مطلب ہر جو بھی عالم ہے سب کچھ شامل ہے، یعنی الف لام جنس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ ایک عالم ہو، کوئی بھی ایک عالم ہو، لیکن ابھی ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں اطلاق سے، نہیں ہوتا ہے وہ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں وہ عہد ہوتا ہے، عہد ذکری ذہنی حضوری وہ ہوتا ہے۔ جنس کا مطلب ہے کہ یہ جو مدخول ہے اس کا ہے، اس کے تمام افراد کے حکم شامل ہوگا۔ ذکر کرنا ہوتا ہے مطلب وہ کیا کرتے ہیں، خاص کرتے ہیں، یعنی کل کی طرح ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، ہاں جیسے کلو میں کہا تھا نا، جی، کلو میں ہم نے کیا کہا تھا کہ کل جیسے داخل ہوتا ہے تو اس سے کیا استفادہ ہوتا ہے، شمول بالوضع، ہاں وہاں پہ لفظ کیا تھا، بالوضع کا لفظ تھا، جی، کہ کل کی دلالت وضع کی گئی ہے کہ یہ اپنے مدخول کو کیا کر دے گا، عام کر دے گا۔ اور الف لام کی بھی نحو لحاظ سے دیکھیں تو اس کی جو ہے کیا نام ہے، وضع اس وجہ سے اس لیے ہے کہ یہ اپنے مدخول کے تمام افراد کو شامل کر رہا، الف لام جب عہد کے لیے نہ ہو، جی عہد کے لیے نہ ہو، جنس کے لیے ہو،
تو اس الف لام جنس کو اس کی لیے وضع کیا نحو لحاظ سے کہ اس کے اپنے مدخول کے تمام افراد کو اس حکم میں شامل کرے. تو یہ تو بالوضع ہو گیا نا کہ مقدمہ. ہاں لیکن یہ ایسا کہہ نہیں رہے, یعنی الف لام کا پھر ایسا معنی نہیں کر رہے. ممکن ہے یہ مطلب نظریہ اور الف لام جنس کے وضع کے لحاظ سے لغت میں اب دیکھنا پڑے گا وضع کس کے لیے ہوا ہے. یعنی اگر پرانی ڈکشنریوں سے ہم یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ الف لام جو ہے وہ خود جنس کے لیے وضع ہوا ہے, اور جنس کا مطلب کیا ہوتا ہے, عموم ہوتا ہے. جنس کا مطلب عموم ہوتا ہے یا جنس کا مطلب فقط طبیعت ہوتا ہے؟ جن کا مطلب عموم ہوتا ہے نا, جنس کا مطلب کلی ہوتا ہے نا. جی کلی میں عموم کہاں سے آتا ہے؟ عموم یعنی استغراق ہر فرد کو شامل ہو, وہ تو قرینہ عقلیہ سے آتا ہے نا, قرینہ عقلیہ سے, مقدمات حکمت سے. کلی میں عموم کہاں سے آتا ہے؟ مثلا آپ کل نہ بھی لگائیں کسی چیز کے اوپر, کل نہ لگائیں, فقط جمع کا ذریعہ استعمال کریں, یا ایک کلی استعمال کریں. انسان آپ استعمال کریں, ٹھیک ہے, آپ کہہ دیں کہ جو ہے وہ جانی انسان, لفظ انسان کلی استعمال کیا نا, کہ جانی حیوان, رأیت تو حیوان کلی استعمال کیا نا. تو کیا اس کلی سے مراد جو ہے وہ آپ عموم کے استفادہ کرتے ہیں کہ ہر قسم کا حیوان میرے پاس موجود ہے, ٹھیک ہے؟ تو اس نے تو ایک جنس کی بات کی ہے نا. جنس میں تو اب ہر وہ حیوان کو شامل ہے, یہ شامل نہیں ہے. کسی نے کہہ دیا اکرم انسان, کہہ دیا کہ انسان کا احترام کرو, ٹھیک ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ ہم عموم کا استفادہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ مقدمات حکمت سے کر رہے ہیں, کہ اس نے انسان کو کلی استعمال کیا. کلی استعمال کرنے میں اس نے کیا کوئی قیود نہیں لگائی. قیود نہ لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی مراد کیا ہے, کوئی بھی انسان کا فرد آ جائے وہ اس میں کیا ہو جائے گا, شامل ہو جائے گا. تو اس میں بھی آپ مقدمات حکمت کی طرف جاتے ہیں نا, خود وضع کی طرف پھر بھی نہیں جاتے, کیونکہ وضع کا مطلب تو کیا ہے, انسان حیوان ناطق کے لیے وضع ہوا. اب حیوان ناطق کے بعد پلس آپ اس میں عموم بھی آپ نے اس میں شامل کرنا ہے نا. وہ جو جمع لگا کے آپ عمومیت اس میں ثابت کر رہے ہیں, وہ عمومیت اس کا معنی وضعی نہیں ہے. تو اسی طریقے سے الف لام جنس کو بھی ہم کہیں گے کہ الف لام جنس مطلب کلی ہے نا, ٹھیک ہے. اصول میں جب بھی جنس کہتے ہیں اس کے بعد کلی ہوتا ہے, کہ یہ الف لام لگے گی اور یہ اگلی چیز کو کیا بنا دے گی, کلی بنا دے گی. وہ کہے گی کہ اس سے مراد کیا ہے, طبیعت ہے, کلی ہے, ٹھیک ہے. عالم سے کیا مراد ہوگی, من لہ العلم, بس یہ مراد ہے. اب من لہ العلم میں عمومیت ہے یا چند ایک افراد مراد ہیں, اس کو آپ کہاں سے نکالیں گے؟ اس کو مقدمات حکمت سے آپ نکالیں گے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ الف لام کا جو کام ہے فقط کلی اور طبیعت کو ثابت کرنا ہے, اور کلی اور طبیعت میں عمومیت کا ہونا یا نہ ہونا اس کی کوئی بات نہیں ہوتی. عمومیت کے ہونے کو آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ مقدمات حکمت سے لاتے ہیں. لیکن جب جم کی بات ہوگی تو جم میں کیا ہے, وہ عمومیت خود ہی کیا اس کے اندر آ جائے گی. مرحوم مصنف کا یہ کہنا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ عبارت کیا تھی, انہوں نے یہاں سے دیکھیں اسی ایک عبارت میں, وَلَكِنَّ ظَاهِرَ أَنَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ بِالْوَضْعِ فِي الْمُفْرَدِ الْمُحَلَّى بِاللَّامِ, کہ مفرد محلہ باللام میں ہوتا ہے, اس میں یہ جو استفادہ عموم کا ہوتا ہے وہ بالوضع, لیس ذالک بالوضع, وہ وضع کے سبب سے نہیں ہوتا. مفرد کا کہہ رہے ہیں نہ کہ الف لام کا کہہ رہے ہیں. ہاں الف لام کو نہیں کہہ رہے, یعنی الف لام تو وہ وضعی طور پر ہے. الف لام کو جنس کا استفادہ ہوتا ہے نا, جنس کے بعد جو عموم کا استفادہ ہوتا ہے نا, تو اصل میں دو چیزوں سے استفادہ کرنا ہے نا. الف یعنی الجمع المحلہ باللام, وہ جو جمع ہے جس کے اوپر الف لام لگی ہوئی ہے, وہ مفرد جس کے اوپر الف لام لگی ہوئی ہے, اس مفرد کا معنی کیا ہے اور اس جمع کا معنی کیا ہے, ٹھیک ہے. ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ الف لام کے معنی کی بات نہیں ہو رہی, جمع کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے. مفرد کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے اوپر کیا الف لام لگا ہوا ہے, یہی ہے نا. یعنی لا شک فی استفادۃ العموم منہما, منہما سے کیا مراد ہے؟ منہا تو نہیں کہا نا, فقط الف لام کی بات تو نہیں کی. منہما یعنی جمع اور مفرد, یہ مراد ہے نا, ٹھیک ہے. تو جمع کا جو استفادہ ہے وہ بھی عموم کے اوپر ہے, اور مفرد کا استفادہ بھی عموم کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں جمع اور مفرد میں عموم کہاں سے آیا ہے؟ کیونکہ یہ وہ والا جمع ہے جس کے اوپر الف لام جنس کی لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو استفادہ مفرد میں ہو رہا ہے, مفرد میں یہ استفادہ کہاں سے ہوا ہے؟ کہتے ہیں یہ مفرد میں استفادہ لیس ذالک بالوضع, یہ وضع کے ذریعے سے نہیں ہے. یعنی ڈکشنری میں دیکھا جائے تو مفرد تو ایک مفرد کا صیغہ ہے, اور الف لام فقط اس کے کلی ہونے کو بیان کرتا ہے, ٹھیک ہے. باقی جو ہے وہ ہر فرد کو شامل ہے یا چند ایک افراد کو شامل ہے, کیونکہ کلی تو خارج میں صدق کر جاتی ہے, ایک فرد سے بھی صدق کر جاتی ہے نا, ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہماری ایک مراد نہیں ہے, ہمارا ہر فرد مراد ہے, کہ جو بھی آپ کو خارج میں عالم ملتا جائے گا آپ اس کا احترام کرتے جاؤ گے, ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں مفرد میں جو ہے نا یہ وضع کے ذریعے سے نہیں ہے. وَإِنَّمَا يُسْتَفَادُ بِالْإِطْلَاقِ,
بلکہ مفرد میں یہ عموم کے استفادہ اطلاق کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور وہاں پر بھی کہ آپ لے کر آتے ہیں مقتضی حکمت کو لے کر آتے ہیں کہ حکیم ذات ہے اور اس نے اس مفرد کو کیا ایک چند ایک افراد کے ساتھ معین نہیں کیا. جب چند ایک افراد کے ساتھ اور چند ایک صفات کے ساتھ معین نہیں کیا تو اس کی مراد کیا ہے یہاں پہ مطلقاً مراد ہے، عموم مراد ہے. ولا فرق مطلق کہیں گے مفرد پر علم آ جائے تو اس کو پھر مطلق کہیں گے یا عام کہیں گے؟ نہیں، اس کو عام ہی کہیں گے یہاں پہ، اس کے لیے لفظ مطلق استعمال نہیں ہوگا، عام ہی استعمال ہوگا. ہاں یہ ابھی عمومی ساری بحث چل رہی ہے نا، اس کو عام ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس کی دوبارہ پھر اس میں بحث آئے گی مطلق مقید میں بھی ایک دفعہ. ولا فرق بینہما، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. من جہت العموم فی استغراق کے جمیع الافراد. ٹھیک ہے، عموم کی جہت سے کس میں فرق نہیں ہے کہ فی استغراق کے جمیع الافراد، کہ یہاں پہ عموم بھی کون سا ہوتا ہے؟ استغراقی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، استغراق الافراد کیا مطلب ہے کہ فردن فردا، کہ کسی بندے سے آپ اکرم العالم کہہ دیں تو وہ یہی سمجھے گا کہ میں جو بھی عالم ملے گا اس کے مجھے احترام کرنا ہے. اطعم الفقیر کہہ دیں ایک فقیر کو کھانا کھلاؤ تو اس کے ذہن میں یہی آئے گا کہ جو بھی فقیر ہوگا اسے کھانا کھلانا ہے، ایک نہیں آئے گا، جمیع افراد الفقیر آئیں گے. اکرم الفقراء کہہ دیا، اطعم الفقراء کہہ دیا تو پھر بھی کیا ہے وہ یہی سمجھے گا کہ ایک ایک فقیر کو کیا ہے مجھے کھانا کھلانا ہے. تو لہذا جو ہے وہ عموم میں اس جہت سے فرق نہیں ہے کہ دونوں میں کیا ہے استغراق موجود ہے، بدلی شدری نہیں ہے یہاں پہ. کل وہ بدلی کہہ رہے تھے تو بدلی کیا ہے اس میں نہیں ہوتا. اکرم العالم سے اگلا یہ نہیں سمجھتا کہ میں ایک عالم کا احترام کر کے جان چھڑا لوں گا. اطعم الفقیرہ کہا تو ایک دفعہ ایک فقیر کو کھانا کھلا کے جان چھڑا لوں گا، ایسا نہیں ہے. ہاں اگر اطعم فقیرن اس نے کہا نا الف لام کے بغیر، پھر وہ کہے گا ہاں ایک فقیر کو کھانا کھلانا، ہاں پھر الف لام جنس کی نہیں ہے نا، پھر بری ہو جائے گا، ہاں پھر استغراق نہیں رہے گا نا. اگر اس نے اطعم الفقیرہ کہہ دیا ہے الف لام جنس کی لگا دی ہے پھر ہر فقیر کو کھانا کھلانا پڑے گا. ٹھیک ہے، ان الانسان لفی خسر جیسے ہے کہ انسان کا ہر فرد کیا ہے خسارے میں ہے نا. ٹھیک ہے، ایک انسان نہیں ہے وہاں پہ. اچھا جی، یہ تو کیا ہوگی یہاں تک بحث ہوگی. اب یہاں پہ ایک بنیادی سوال یہ رہتا ہے کہ پھر فرق کیا ہو گیا دونوں میں، کہ اکرم الفقراء کہہ دیں تو اس کا مطلب بھی کیا ہے کہ ہر فقیر کا احترام کرنا ہے، چاہے ایک فقیر ہو، دو فقیر ہو، تین ہو، چار ہوں، جتنے بھی ہوں. اور اکرم الفقیرہ کہہ دیں تو پھر بھی کیا کرنا ہے، ہر فقیر کا کیا کرنا ہے، احترام کرنا ہے. تو دونوں میں فرق تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں تو اسی وجہ سے کچھ لوگوں نے کیا کیا، اس کا فرق جو ہے وہ نکالا ہے. اور یہ جو فرق انہوں نے نکالا ہے اس کو مصنف تعبیر کر رہے ہیں توہم سے. ایک اور طریقے سے بعد میں بیان کیا ہے کہ عدم استغراق میں فرق ہوگا. ہاں عدم استغراق میں فرق ہوگا نا. استغراق میں فرق کیسے نکالیں گے؟ انہوں نے فرق نکالا ہے استغراق میں. جی ٹھیک ہے، یعنی ابھی جو ہمارا سوال ہے نا کہ عدم استغراق میں تو فرق یوں ہوگا نا، وہ تو آخر پہ آ جائے گا، 2 لائنوں میں بیان کر دیں گے کہ اگر آپ کہیں کہ بھئی استغراق نہیں ہے، ٹھیک ہے، عمومی استغراقی ہے ہی نہیں، تو پھر اطعم الفقیرہ میں فقط ایک کو کھانے کھلانے سے جان چھوٹے گی، اطعم الفقیرین میں 2 کو کھلانے سے، اور اطعم الفقراء میں 3 کو کھلانے سے کم از کم. ٹھیک ہے، یہ تو وہ بات ہے جب استغراق اور عموم نہ ہو. لیکن جب آپ عموم اور استغراق مان لیتے ہیں، عموم اور استغراق ماننے کے بعد پھر کیا فرق رہے گا؟ ٹھیک ہے، یعنی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی ایک بندہ کہہ رہا ہے اکرم الفقراء اور ایک دفعہ یہ کہہ رہا ہے اکرم الفقیرہ، لفظ اس نے مختلف بولے ہیں تو کوئی نہ کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا، بالکل سیم تو نہ ہوں. ٹھیک ہے، جبکہ مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ لا فرق ہے، یہ کوئی فرق ہی نہیں ہے. یہی تعبیر ہے نا، لا فرق بینہما، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. من جہت العموم فی استغراق کے مفرد کوئی فرق نہیں ہے، دونوں عام ہیں، ایک ایک فرد کو شامل ہیں. اکرم الفقراء سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر فقیر کو کھانا کھلانا ہے، اطعم الفقیرہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر فقیر کو کھانا کھلانا ہے. ادھر بھی جو ہے وہ ایک فقیر کو کھانا کھلا کے جان نہیں چھوٹتی، جمع میں بھی نہیں چھوٹتی، ہر جگہ پہ جب بھی فقیر ملے گا کھانا کھلانا پڑے گا. ایسی ہے. تو مصنف کا یہ دعویٰ ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں بھی فرق تو ہونا چاہیے نا، ایک جمع کا صیغہ ہے، ایک واحد کا صیغہ ہے، الفاظ میں فرق ہے تو معنی میں فرق ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، انسان کے یا بشر کے، ٹھیک ہے، ایک ہی چیز ہے. تو لہٰذا اسی وجہ سے کچھ لوگوں نے کیا فرق نکالے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان فرقوں کو انہوں نے کس سے تعبیر کیا؟ جی توہم سے تعبیر کیا.
انہوں نے فرق یہ نکالا، انہوں نے کہا کہ جب آپ جم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں نا تو وہاں پہ آپ نے علماء کا احترام کرنا ہوتا ہے جماعت جماعت کر کے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ایک ایک مراد نہیں ہوتی استغراق سے، استغراق الافراد فردن فردن مراد نہیں ہوتی، بلکہ استغراق الافراد جماعتن جماعتن مراد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے وہ 3 علماء کا احترام کریں گے، ٹھیک ہے، پھر آپ کو 3 ملیں گے، پھر 3 کا احترام کریں گے، یوں کر کے مراد ایک دو سے امتثال نہیں ہوگا، ایک دو سے امتثال ہوگے نہیں جی، اور مفرد میں ایک سے امتثال ہوگا، ہاں، جبکہ مصنف کے نظریے کے مطابق جی اکرم العلماء میں ایک سے بھی امتثال ہو جائے گا، اکرم العلماء کوئی فرق نہیں ہے ان کے، ٹھیک ہے، ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے، اکرم العالم کے یا اکرم العلماء کے، کیونکہ حکم فردن فردن شامل فردن فردن شامل ہیں، لیکن ان کے مطابق اکرم العلماء اگر آیا ہوا ہے تو پھر 1 یا 2 عالموں کا احترام کرنے سے اصلا امتثال ہوگی نہیں، ایک جماعت کا احترام کر کے تب ہاں، بلکہ 3 کریں گے تو تب جا کے جو ہے وہ آپ مقام امتثال میں داخل ہوں گے، یوں جو اکرم العلماء جماعتن جماعت، جماعتن جماعتن، ہاں، یعنی علماء کے ایک ایک ٹولے کا اکرام، ٹولے کا احترام کرنا پڑے گا، لہٰذا اگر جو ہے وہ میں یہاں پہ اکیلا بیٹھا ہوا ہوں تو پھر احترام نہیں ہوگا، ہاں، وہ کہیں گے 2 بندے آپ کہیں گے پھر احترام ہوگا، وہ جمعے والی صورتحال مان جائے گی نا کہ 5 بندے ہوں گے تو وہ انعقاد جماعت ہو، تو اگلے کہیں گے کہ بھئی ابھی آپ کو ہم کھینچ کے رکھیں گے، ٹھیک ہے، کوئی احترام نہیں ہوگا، اور 2 بندے آ جائیں گے تو پھر باقی احترام ہوگا، تو یعنی یہ بات وجدان کے خلاف ہے، یہیں سے وجدان کے خلاف لگ جاتی ہے نا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، وہ پھر توہم اس کے لیے پیدا ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ جمع ہے، ہاں جمع ہے، ہم پہلے سے الف لام کے پہ تو ہونا چاہیے، وہ اسی طریقے سے جو قرآن مجید میں ہے نا کہ جب مومنین کی جماعت آپس میں لڑ پڑے تو ان دونوں کے درمیان کیا کراؤ، صلح کراؤ، تو وہاں پہ ہے کہ بھئی جماعت لڑ پڑے، اگر 2 بندے لڑ رہے ہوں تو آپ کہیں گے وہاں تو جمع کیسے استعمال ہوا ہے کہ جب ہم نہیں لڑیں، ہاں، آپ کے پہلے 3-4 لے کر آؤ پھر ہم صلح کروائیں گے، تو وہاں پہ کیا جواب دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں جم کے صیغے کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، واحد کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں نا، عربی زبان میں واحد کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں جم کے، تو لہٰذا وہ استدلال جو کرتے ہیں بنات کے لیے کہ بنات جمع کا صیغہ ہے تو کم از کم 3-4 بیٹیاں ہوں گی، ہاں ہاں، یا وہ شہادت ثالثہ والے لوگ کرتے ہیں استدلال قائمون علی شہاداتہم، کہتے ہیں شہادات جمع کیا ہے تو کم از کم کتنی گواہیاں ہوں گی، 3 گواہیاں ہوں گی، تو ہم کیا کہتے ہیں قرآن میں جو جمع کے صیغے واحد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اور شہادت جمع مؤنث سالم اگر وہ معرف باللام ہو تو پھر اکثر اشرہ سے زیادہ پر، اشرہ یا اشرہ سے زیادہ پر داخل، ہاں بالکل ایسے، اچھا، تو یہ کیا ہو گیا، ان کا توہم ہو گیا، یعنی ان معنی استغراق الجمع المحلہ و کل جمع، ٹھیک ہے، یعنی ان کا توہم کیا ہے کہ چاہے جمع محلہ کا استغراق کی بات ہو یا جمع محلہ کی بات نہ ہو، فقط جمع ہو، جمع کے صیغے میں ہوتا کیا ہے، یہ متوہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو جمع کے صیغے میں جو استغراق ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر اکرم جمیل علماء کہا، ٹھیک ہے، ہوا استغراق بلحاظ مراتب الجمع، وہ استغراق ہوتا ہے جمع کے مراتب کے اعتبار سے، افراد کو نہیں دیکھتے، لا بلحاظ الافراد فردن فردا، ٹھیک ہے، تو مراتب جمع سے کیا مراد ہوتی ہے، یعنی جماع جماع، فیشمل کل جماعت جماعت ویکون بمنزلۃ القول القائل، اور گویا کہ جو ہے وہ قائل نے یوں بات کی ہی ہے یہاں پہ کہ اکرم جماعتن جماعتن، اس سے کیا کہتے ہیں کہ مراتب جمع کے اعتبار سے استغراق ہے، افراد کے اعتبار سے استغراق نہیں ہے، فیکون موضوع الحکم، پس یہاں پہ جو موضوع حکم بنے گا آپ کا، ٹھیک ہے جی، وہ کیا بنے گا، کل جماعت علی حدۃ لا کل فرد، ہر جماعت جو ہے وہ الگ طور پہ موضوع بنے گی، ایک فرد جو ہے وہ موضوع حکم نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، آگے فاکرم لکھا ہوا ہے فاکرام ہونا چاہیے، فاکرام شخص واحد لا یکون امتثالا للامر، پس اگر ایک بندے کا آپ احترام کریں گے تو یہ امتثال ہوگی نہیں، ٹھیک ہے، جماعت کا کیا کرنا پڑے گا، احترام کرنا پڑے گا، وہی بات ہو جائے گی، ایک بیٹھا ہوا ہے تو نہیں کریں گے، اسے کہیں گے آپ بندے پورے کریں، جماعت اپنی لے کریں پھر احترام ہوگا، اسی وجہ سے وہ پروٹوکول کے ساتھ چلنا پڑتا ہے نا کہ جماعت ہوگی تو احترام ہوگا، وذالک نظیر و عموم تسنیت، اور وہ اس کا قیاس کس کے اوپر کرتے ہیں، کہتے ہیں تسنیہ میں عموم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو وہاں پہ استغراق سے کیا مراد ہوتی ہے، فإن الاستغراق فیہا بملاحظۃ مصادیق تسنیت، وہاں پہ انہوں نے کہا نا کہ اکرم کل العالمین کہا نا، ٹھیک ہے، کل بھی لگا دیں، اکرم کل العالمین تسنیہ کے ذریعے استعمال کیا کہ ہر 2 عالم کا کیا احترام کرو، تو ہر 2 عالم کے احترام سے کیا مراد ہوتی ہے وہاں پہ، ہاں جوڑا جوڑا، ہاں پیئرس کا احترام کریں گے نا وہاں پہ، ایسی ہے نا، اکرم کل خلیلین کا فیشمل کل اثنین اثنین، ٹھیک ہے، تو جب وہاں پہ آپ 2 لے لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ 3 کیوں نہیں لیتے بھائی، ٹھیک ہے،
اچھا اکرم کل العالمین کو سب مانتے ہیں، وہ تو ہم بھی مانیں گے نا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. اگر کوئی کہتا ہے اکرم کل طالبین کہا اس نے، ٹھیک ہے، کہ ہر 2 طالب علموں کو احترام کرو یا ہر 2 طالب علموں کو کھانا کھلاؤ، ٹھیک ہے، تو وہ اگلا کیا سمجھے گا کہ ایک کو میں نے نہیں کھلانا، 2 کو کھلانا ہے، ٹھیک ہے. فائدہ قال اکرم کل عالمین فموضوع الحکم کل اثنین من العلماء لا کل فرد. تو تثنیہ میں آپ لوگ مانتے ہیں، جمع میں آپ لوگ کیوں نہیں مانتے بھائی؟ ٹھیک ہے، تو یہ ان کا کیا ہو جائے گا، ایک قسم کی دلیل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو منشأ توہم کیا ہے ان کا؟ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جمع کا مطلب کیا ہوتا ہے، جماعت ہوتا ہے، جیسے کہ تثنیہ کا کیا کمانہ معنی تثنیۃ الاثنان، ٹھیک ہے، جمع کا مطلب جماعت ہے اور تثنیہ کا مطلب کیا 2 ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جمع کا مطلب آپ 3 کہتے ہیں، جمع کا مطلب 3 ہے، جماعت 3 والی کو کہتے ہیں، کم از کم 3 والی، اور تثنیہ کا مطلب کیا 2 ہے. فائدہ داخلت ادوات العموم علیہ، اور جب اس کے اوپر عموم کے ادوات داخل ہوں گے، چاہے الف لام ہو، کل ہو، جمی ہو، جو بھی داخل ہو، تو دلت علی العموم بلحاظ کل جماعت. تو یہاں پہ معنی کیا تھا، جماعت تھا، کل داخل ہو گیا تو پھر ترجمہ کیا نکلے گا، کل جماعت نکل آئے گا نا. کما اذا داخلت علی المفرد، جیسے کہ اگر مفرد کے اوپر داخل ہوتا تو وہاں پہ کیا آپ ترجمہ نکالتے تھے، علی العموم بلحاظ کل فرد نکالتے تھے نا. اور اگر تثنیہ کے اوپر داخل ہوتا تھا تو کیا معنی نکالتے تھے، دلت علیہ بلحاظ کل اثنین نکالتے تھے. لأن ادوات العموم تفید عموم مدخولها، کیونکہ یہ پیچھے بات گزر چکی ہے کہ ادوات عموم کیا کرتے ہیں، اپنے مدخول کی جو بھی خصوصیات اور صلاحیات ہوتی ہیں اسی کا عموم کیا کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کا مدخول جماعت تھی تو اسی کا عموم ہوگا، مدخول آپ کی کیا تھی، تثنیہ تھی تو اسی کا عموم ہوگا، مدخول اگر مفرد تھی تو اسی کا کیا ہوگا، عموم ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا، سب سے پہلے مصنف کہتے ہیں کہ توہم فاسد ہے، اور اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تثنیہ اور جمع دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ ان کا قیاس کریں. لأن تثنیہ تدل علی الاثنین، کیونکہ جو تثنیہ ہے وہ دلالت کرتا ہے 2 کے اوپر، لیکن کون سے 2، المحدود من جانب القلۃ والکثرہ، کہ قلت اور کثرت دونوں اعتبار سے محدود ہیں نا، یعنی نہ 2 سے کم نہ 2 سے زیادہ. بخلاف الجمع، جبکہ جمع میں ایسا نہیں ہوتا. فإنه يدل على هو محدود من جانب القلۃ فقط، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کم از کم جو ہے وہ 3 ہوں، لأن اقل جمع 3، واما من جانب الکثرہ، لیکن کثرت کے اعتبار سے دیکھیں تو فغیر محدود ابدا. فکل ما تفرد لذلك اللفظ المجموع من افراد مهما كثرت فهي مرتبة واحدة من الجمع وجماعة واحدة. پس جو ہے وہ اس لفظ مجموع کے لیے جتنے بھی آپ افراد کیا ہے زیادہ کرتے جائیں، مہما کثرت، ٹھیک ہے، فهي مرتبة واحدة من الجمع، تو یہ جمع کا ایک ہی مرتبہ رہے گا اور ایک ہی جماعت رہے گی، 2 جماعتیں نہیں بن جائیں گی جیسے وہاں پہ 2 بن جاتی تھیں. ٹھیک ہے، یعنی جماعت ایک ہی آپ کی رہے گی، 2 جماعتیں آپ کے پاس نہیں بنے گی. 2 جماعتیں کب بنتی ہیں، اگر وہ محدود کر دیتا کہ بھئی کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ بھی 3، جیسے اسنین میں تھا. اگر یوں ہوتا نا کہ آپ یوں عبارت تبدیل کر دیتے، اکرم کلّا ثلاثہ، کیا کہیں گے، اکرم کلّا، نہیں وہ 3 لفظ لگے نا، ہاں، اکرم کلّا ثلاثۃ علماء، یوں کہہ دیں اکرم کلّا ثلاثۃ علماء. یہ والے اگر تعبیر لے کر آتے ہیں اکرم کلّا ثلاثۃ علماء، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر 3 عالم کا احترام کرنا ہے نا. تو یہ آپ ثلاثتی کی بات اسنین کی طرح ہو جائے گی، تثنیہ کی طرح ہو جائے گی. لیکن جمع میں کیا وہ ثلاثہ کے معنی میں ہوتا ہے، جمع کہتے نہیں ثلاثہ کے معنی میں نہیں ہوتا. اب وہ کہتے ہیں کہ سٹارٹ اس کا 3 سے ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے کیا ثلاثہ کے معنی میں تو نہیں ہے نا وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو آپ جتنی بھی جو ہے وہ وہاں پہ اس کی تعداد زیادہ کرتے جائیں، وہ کیا ہے، جمع کا ایک ہی مرتبہ رہے گا اور ایک ہی کیا رہے گی، جماعت رہے گی. حتیٰ لو ارید جمیع الافراد بأسرت، کہ آپ مراد یہ لے لیں کہ جتنے بھی اس کے افراد موجود ہیں میں ساری کی کیا مراد لیتا ہوں. فإنها كلها مرتبة واحدة من الجمع، پھر بھی وہ کیا ایک ہی جماعت رہے گی. ٹھیک ہے، بہت سارے گروپ کیا نہیں بنیں گے. لا مجموعہ کیا کریں، كلها ہاں، فإنها كلها مرتبة واحدة من الجمع، لا مجموعة مراتب، لا مجموعة مراتبا، لا مجموعة مراتب له، فإنها كلها إن زيد كان، فإنها كلها مرتبة واحدة من الجمع،
لا مجموعۃ مراتب لہو، لا مجموعہ مراتبہ لفظ مراتبہ کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کیونکہ وہ ہے جمع ترجمہ ہے تو غیر منصرف ہے، اور باقی لا مشبہ بلیس ہے، لا مجموعۃ مراتب لہو. اس کی خبر بنا رہے ہیں مجموعہ کی، لا نفی جنس بنا رہے ہیں. نہ نفی جنس نہیں بنا رہے، پھر جس کو لا ہے وہ بنا رہے لا مشبہ بلیس بنا رہے. پھر نہ کل مرتبہ لا مجموعۃ مراتب لہو، یعنی یہ وہ مجموعہ نہیں ہے کہ جس کے مراتب ہوتے ہیں. اچھا لا پھر یوں یعنی لا مجموعۃ مراتب لہو یہ پڑھا. فإنها كلها مرتبة واحدة من الجمع لا مجموعة مراتب له، لا مجموعة مراتب للجمع. ہاں مرتبة واحدة من الجمع لا مجموعة مراتب له. تو یہ خبر ثانی ہے کیا؟ مراتب نہیں پڑھیں گے، پھر مراتب پڑھیں گے. صحیح. یہ مجموعة مراتب له مراتب غیر منصرف ہے، مراتبہ پڑھیں گے، کسرہ نہیں آتی اس کے اوپر. ہاں تو یعنی مجموعتوں کو مضاف کریں گے کس کی طرف؟ مراتب کی طرف. ٹھیک ہے. مرتبۃ واحدۃ من الجمع کا نا کہ جمع کا ایک مرتبہ ہوتا ہے، لا مجموعۃ مراتب لہو یوں ہونی چاہیے نا، لا مجموعۃ مراتب لہو. ٹھیک ہے. جمع متجمع کہ جمع کے جو ہے وہ بہت زیادہ مراتب کا یہ مجموعہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جمع کے بہت زیادہ مراتب ہو گئے ہیں اور ہر مرتبے کے جو بہت سارے مراتب کو ملا کے سب کا کیا ایک مجموعہ بنا لیں. یہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جمع کے مراتب ہیں ہی نہیں نا، بلکہ اس کا کیا ایک ہی مرتبہ ہے نا. ایسی ہے جمع کا ایک مرتبہ ہے، مراتب نہیں ہے. جب ایک مرتبہ ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ تمام افراد ایک ہی مرتبہ کے کیا ہیں؟ افراد ہیں. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ مراتب بہت زیادہ ہیں اور بہت سارے مراتب مل کے پھر ان کا کیا بن رہا ہے؟ ایک مجموعہ بن رہا ہے. ایسا نہیں ہے، افراد ہیں اور ایک ہی مرتبہ کے ہیں. فیکون معنی استغراق الجمع، پس استغراق جمع کا معنی کیا نکلے گا؟ فیکون معنی استغراق الجمع عدم الوقوف. عدم پڑھنا چاہیے نا، خبر بنے گی. اچھا. فیکون معنی استغراق الجمع عدم الوقوف علی حد خاص، پس استغراق جمع کا معنی کیا ہوگا کہ آپ ایک خاص حد کے اوپر کیا نہیں ٹھہریں گے. من حدود الجمع، جمع کی حدود میں سے، اور وہ مرتبہ دانیۃ منہ، اور اس کے کیا ہے کم ترین مرتبہ میں سے بھی نہیں ٹھہریں گے. بل المقصود و اعلی مراتب ہی، بلکہ مقصود کیا ہوگا؟ جمع کا جتنا بھی بڑے سے بڑا مرتبہ لیں وہ ایک ہی کیا مرتبہ اس کا رہے گا، اعلیٰ مراتب اس کی مراد ہوگی. یعنی استغراق کا کیا مطلب ہوگا کہ جمع کے جو اعلیٰ مراتب ہیں نا وہاں تک جو ہے وہ آپ کی بات کیا چلی جائے گی. ٹھیک ہے. اعلیٰ مراتب جتنا بھی آپ بنانا چاہیں. یعنی اکرم العلماء میں جو ہے وہ الف لام کے ساتھ جو جمع آ جائے، پھر تین کا اکرام کرنے سے امتثال نہیں ہوگا، ایک سے بھی امتثال ہو جائے گا نا. نہیں اس نظریے کے مطابق. فیکون معنی استغراق الجمع عدم الوقوف علی حد خاص من حدود الجمع، جمع کی جو حدود ہیں اس میں آپ حد خاص کے اوپر نہیں روکیں گے. یہ تو واضح ہے. آگے پھر وہ تفسیر یعنی وہ مرتبہ دانیۃ منہ، یعنی جمع کا جو کم سے کم مرتبہ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی نہیں رکیں گے. تین جو ہے ٹھیک ہے، تین جو ہے کم از کم اس پر نہیں رکیں گے. امتثال نہیں ہوگا، مطلب یعنی امتثال ہوتا رہے گا، یعنی رکیں گے نہیں. آپ کہیں گے فقط اسی کا امتثال کریں گے تو ایک دفعہ ہو جائے گا، رکیں گے نہیں. استغراق ہے نا، شامل شمول رکیں گے نہیں اس کے اوپر، وقوف نہیں ہو. وقوف کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں استغراق ہم نے کرنا ہے نا، ہم نے آخر تک جانا ہے. بر المقصود، بلکہ مقصود کیا ہوگا؟ اعلیٰ مراتب ہی، جمع کے جو اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ ہوگا نا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مقصود ہو جائے گا. یعنی وہاں تک بھی کیا جائے گا؟ حکم جائے گا آپ کا. فَيَذْهَبُ اسْتِغْرَاقُهُ إِلَىٰ آخِرِ الْآحَاد، بس اس جمع کا جو استغراق ہے وہ چلا جائے گا إِلَىٰ آخِرِ الْآحَاد، آخری جو اکائی ہوگی وہاں تک چلا جائے گا. لا إِلَىٰ آخِرِ المراتب، مراتب کے آخر تک نہیں جائے گا کیونکہ مراتب تو ہے نہیں نا، مرتبہ تو ایک ہی ہے، لہذا آخر اکائی تک جائے گا، آخر مراتب تک جو ہے وہ نہیں جائے گا. اذ لیس ہناک بلحاظ جميع الافراد الا مرتبۃ واحدہ لا مراتب متعددۃ، کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ تمام افراد کے اعتبار سے ایک ہی مرتبہ ہے، لہذا مراتب ہے ہی نہیں. ولیس الا حد واحد، اور یہاں پہ جمع کی کوئی حد ہے ہی نہیں، ایک ہی حد ہے اور وہ کیا اس کی حد اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے جی. لا حدود المتکثرہ، اس کی بہت زیادہ کیا حدود ہیں نہیں، ایک ہی حد ہے، ایک ہی مرتبہ. حد بمعنی مرتبہ کے لے لیں. فہو من ھذا الجہت، پس یہ اس جہت سے کیا ہے کہ استغراق المفرد،
مفرد کے کیا استغراق کی طرح ہے، یعنی معنی ہو عدم الوقوف علی حد خاص، کہ یہ کسی خاص حد پہ نہیں رکتا، فیذهب الی آخر الاحاد، آخری جو ہے وہ اکائیوں تک کیا ہے چلتا جاتا ہے. تو لہٰذا آخر پہ کیا نتیجہ نکالا کہ فاہو من هذا الجہت، من هذا الجہت کیا مطلب استغراق کی جہت سے، استغراق کی جہت سے یہ مفرد کے استغراق کی طرح ہے اور دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. تو لہٰذا استغراق کی جہت سے آپ فرق نہیں کر سکتے. نام الفرق بینہما انما هو فی عدم الاستغراق، اگر فرق دونوں کے درمیان کرنا ہے تو وہ کس میں کرنا ہے، عدم استغراق میں کرنا ہے. فإن عدم استغراق المفرد، اگر مفرد کے اندر فرض کریں استغراق نہیں ہے، استغراق یعنی عموم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر مفرد کے اندر عموم ہے ہی نہیں، اکرم عالما جیسے ہوتا ہے، تو یوجب الاختصار علی واحد، تو وہاں پہ آپ اختصار کریں گے ایک کے اوپر، جیسے ایک کا احترام کریں گے امتثال ہو جائے گی یا امر ساکت. اور یوجب الاختصار علی واحد و عدم استغراق یوں گا، فإن عدم استغراق المفرد یوجب الاختصار علی واحد و عدم استغراق الجمع یوجب الاختصار علی اقل الجمع. اور اگر آپ جمع کے استغراق کے قائل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، تو یہ کس چیز کا تقاضا کرے گا کہ آپ اقل جمع کے اوپر کیا اختصار کریں، یعنی 3 کا احترام کریں تو پھر امر کیا ہو جائے گا، ساکت ہو جائے گا. تو لہٰذا خلاصہ کلام ہم کیا بنائیں گے کہ ہم یہ کہیں گے کہ اثنین کا چونکہ مرتبہ ہے ہمارے پاس، قلت کے اعتبار سے بھی کثرت کے اعتبار سے بھی، تو وہاں پہ کیا ہے اس کے مختلف مراتب بنتے جائیں گے کہ ہر مرتبے کا آپ احترام کریں. ہاں، جبکہ جمع کا کوئی مرتبہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. ہاں، ہم ان کو جواب دیں گے کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے اثنین کو قیاس کیا جمع پر، اور جبکہ اثنین جو ہے من جانب